بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کے ترجمہ و تفسیر کے حوالے سے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ یہاں سے سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ سورۃ الفاتحہ میں 3 اجمالی جماعتوں کا ذکر تھا: انعام یافتہ، اور وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور وہ لوگ جو راہ حق سے بھٹک گئے۔ پھر سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انہی 3 جماعتوں کا تفصیلی ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہوا، ان کی 5 صفات ذکر کی گئیں۔ دوسرے نمبر پر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو مغضوب علیہم ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، کفار مکہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور ان پر مہر جباریت لگا دی گئی۔ اب یہاں سے ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو الضالین کے زمرے میں آتے ہیں، راہ حق سے بھٹک گئے۔ بالفاظ دیگر مفسرین اکرام نے لکھا ہے یہاں سے تیسری جماعت منافقین کا ذکر ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پہلی وہ جماعت ہے جو اوپر سے بھی ماننے والے ہیں اور دل سے بھی تصدیق کرنے والے ہیں، مومنین۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اوپر سے بھی انکاری ہیں اور دل میں بھی ان کے کفر چھپا ہوا ہے، کفار مکہ۔ اور تیسرے نمبر پر جس جماعت کا ذکر یہاں سے شروع ہونے والا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اوپر سے تو اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن دل میں ان کے اسی طرح کفر و شرک چھپا ہوا ہے۔ اس کو اصطلاح میں منافقین کہا جاتا ہے۔ چند اصطلاحات جان لیجئے۔ سب سے پہلی اصطلاح ہے ایمان۔ ایمان کہتے ہیں تصدیق قلبی کو، کہ دل سے ان باتوں کی تصدیق کرنا کہ جو عقیدے کے زمرے میں آتی ہیں، نظریے کے زمرے میں آتی ہیں، جنہیں ماننے کا قرآن و سنت ہمیں کہتا ہے۔ دل سے ان کی تصدیق ہو اور زبان سے ان کا اقرار ہو، اس کو کہا جاتا ہے ایمان، اور ایسے شخص کو مومن کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے کفر۔ کفر کہتے ہیں کسی چیز کا انکار کرنا، جیسے قرآن و سنت میں جن نظریات اور عقائد کے اپنانے کی بات کی گئی ہے انہیں نہ ماننا، انکار کر دینا۔ زبان سے بھی اس کا اظہار کرنا کہ ہم نہیں مانتے، اور دل میں بھی اس کا انکار کرنا، یہ کفر ہے، اور ایسے شخص کو شریعت کی نگاہ میں کافر کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے نفاق۔ نفاق کہتے ہیں دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ ہو، جیسے زبان پر اسلام کا دعویٰ ہو اور دل میں ویسے کا ویسا کفر چھپا ہوا ہو۔ لیکن ساتھ یہ بات بھی جان لیجیے کہ نفاق 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفاق اعتقادی، عقیدے کی منافقت اور نفاق، جیسے دل میں کفر و شرک ہو، اوپر سے اسلام کا نعرہ ہو، تو اس نفاق اعتقادی پر مطلع ہونے کے لیے وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے تناظر میں منافقین کے نام بھی بتائے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کا کسی منافق اعتقادی پر، اس کے نفاق اعتقادی پر مطلع ہونا یہ ناممکن ہے، کیونکہ یہ ایک باطنی معاملہ ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نہ بتائے تو کسی کو پتہ نہیں چل سکتا۔ نفاق کی دوسری قسم ہے نفاق عملی، یعنی کچھ علامات ایسی ہیں کہ جو منافق کی علامتیں ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ ان میں پہلی علامت اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور واذا وعد اخلف، دوسری علامت کہ جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلاف ورزی کرے، اور تیسری علامت واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لفظ بھی اضافی نقل کیا ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب وہ لوگوں سے جھگڑا کرے تو گالم گلوچ دے۔ تو یہ منافق اعتقادی کی بجائے منافق عملی کی علامات ہیں، کہ کوئی شخص اگر عملی طور پر نفاق میں مبتلا ہے تو ان علامات سے پہچانا جا سکتا ہے۔ تو نفاق کہتے ہیں دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ ہو۔ اسی طرح ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ارتداد۔ ارتداد کا مطلب ہوتا ہے کہ دین حق سے پھر جانا۔ ایک شخص نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، دل و جان سے اس کو مان رکھا تھا، اور پھر اس کلمہ اسلام سے پھر گیا، کسی اور مذہب کو اختیار کر لیا، تو اس کو اس کے فعل کو ارتداد سے تعبیر کریں گے، اور ایسے شخص کو مرتد کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ اس پر دین اسلام پیش کیا جائے، اس کے اگر شکوک و شبہات ہیں تو اسے دور کیا جائے، اور اگر وہ اپنے شکوک و شبہات دور کرنے کے بعد اسلام کی طرف لوٹ آئے تو فبہا، وگرنہ حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے زندقہ۔ زندقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اسلام اور ایمان نہیں ہے، کفر و شرک ہے، مگر وہ اپنے کفر و شرک کو ہی اسلام اور ایمان سے تعبیر کرنا چاہتا ہوتا ہے۔ وہ اپنے کفریات کو اسلام کا لیبل لگا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ موجودہ اس زمانے میں فتنہ قادیانیت ہے، کہ دل میں ان کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں، وہ ایک نئے نبی کے نبی ہونے کے قائل ہیں،
لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، شاعر اسلام کو اپناتے ہیں، گویا کہ وہ اپنے کفر کو اسلام کا لیبل لگا کر پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو زندیق کہا جاتا ہے، جو ارتداد سے بھی اوپر کا ایک درجہ ہے، زندقہ۔ تو یہ چند اصطلاحات ہیں، جن اصطلاحات کو جاننے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ نفاق ایسی مرض ہے کہ جس میں مبتلا شخص کو شریعت کے تناظر میں منافق کہا جاتا ہے۔ دل میں اس کے کچھ ہوتا ہے اور زبان پر کچھ ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس وقت یہود مدینہ میں سے نصارہ جو تھے مدینہ کے اندر رہنے والے، عیسائی اور یہود، ان میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے اسلام کی چھتری کو استعمال کیا، اور پھر وہ اپنے اپنے مفادات حاصل کرنے کے بعد اسلام کے خلاف ہوئے، اسلام کی جڑیں کاٹتے رہے۔ شریعت ایسے لوگوں کو منافقین سے تعبیر کرتی ہے۔ یہاں انہی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ پورے ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چھپے دشمن ہے۔ ظاہری دشمن سے انسان نپٹ سکتا ہے آسانی کے ساتھ، لیکن چھپے دشمن سے نمٹنے کے لیے انسان کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ اس کی کئی خباستیں اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں کہ کس طریقے سے یہ منافقین اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ تو رکوع کی شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ کی ذات پر، آخرت کے دن پر، لیکن قرآن کریم کہتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ جتنی مرتبہ بھی زبان سے دعویٰ کریں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، یہ قطعاً ایماندار نہیں ہیں۔ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر جھانکتا ہے، مطلع ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ زبان سے جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ محض دنیاوی مفادات کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حقیقت بتائی کہ لوگوں میں سے یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی ہم مومن ہیں، فرمایا حقیقت میں یہ مومن نہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا یخادعون اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فرمایا یہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ اوپر سے جو اسلام اور ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم دنیاوی مفادات کما لیں گے، اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، فرمایا ان کی خام خیالی ہے، اس دھوکے کا وبال انہی کو بھگتنا ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی کارستانیوں کی بابت بتایا گیا تو وہ لوگ دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور آخرت میں ان کی سزا بیان ہوئی ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اسلام کے دشمن ہیں، مگر اوپر سے انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ زبانی طور پر وہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں مگر دل میں ان کی ایمان نہیں، ویسے کا ویسا کفر چھپا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ اسلام کے ایسے دشمن ہیں جو چھپے ہوئے دشمن ہیں، اور یہ ظاہری دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے رکوع میں ان کا ذکر قدر تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ تو یہاں سے تیسری جماعت الضالین کا ذکر ہے، جس کے ضمن میں منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ان کی خباستوں پر اہل اسلام کو مطلع کیا جا رہا ہے۔